والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة من ركبها نجا ومن تخلق عنها غرقا ارشاد ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیت کی مثل سفینہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے من رکبہا نجات جو بھی اس پہ سوار ہوا وہ نجات من تخلف عنہا جو بھی متخلف ہوا جو بھی گر گیا جو بھی کھو گیا میری آگ کو وہ حق ہوا اور ہوا ماشاء اللہ مجھے بڑی کافی اور مقبول ہوتی ہے ہمارا سب سے پہلے میں مجلس ہمارے ساتھ اور آپ حاضرین تو اپنے اور آپ کے آنکھ اور ہمارا آپ کے رسول کا کربلا کے میدان میں بے قصور بے خطا بے جرم بے گناہ بے موسم حرام زادہ نے اجاڑا اس کے بعد مستورات مومنات اپنی بچیوں اپنی بہنوں اپنی ماؤں کو قصہ پیش کرتا ہوں میری بچیوں میری بہنوں میری ماؤں آپ کی شہزادیاں آج کربلا کے میدان میں نواز مساوات کے حامی اور علمدار یہ الفاظ اپنی پاک زبان سے امت کو سنائے سنی شیعہ علماء اور محدثین نے بالخواصر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا جس کے بعد کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ پاک الفاظ یقیناً حضرت نبی کریم کی پاک زبان سے نکلے ہوئے پاک الفاظ میں ان الفاظ کو پھر دہراتا ہوں آپ غور کے ساتھ سنوں اور ایک کتاب ایسے اصل موضوع شروع کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں مثل اہل بیتی میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے من رکھے باہر نجات جو بھی اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مکے والے اگر میری آل کی کشتی پہ چڑھے وہ تو نجات پا جائیں گے اور پاکستان والوں کو کان سے پکڑ کے نکال دیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر قریش کے سردار بڑی قوموں کے سردار میری آل کی کشتی پہ چڑھے وہ تو نجات پا جائیں گے اور اگر کوئی کمی آیا تو اس کو مار دیا جائے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر امیر لوگ میری آل کی کشتی پہ چڑھے تو امیر کو بخشے جائیں گے اور اگر کوئی غریب آیا تو اسے کان سے پکڑ کے اتار دیا جائے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر مغل پٹھان ریحان سیاح
میری آل کی کشتی پہ چڑھے وہ تو نجات پا جائیں گے، اور اگر کوئی میراثی آیا تو اتار دیا جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر گوری قومیں سفید خام نسلیں میری آل کی کشتی پہ چڑھی وہ تو نجات پا جائے گی، اور اگر کوئی کالا حبشی آیا تو وہ اتار دیا جائے۔ مساوات کے حامی اور علمدار پیغمبر نے کسی وطن، کسی ذات، کسی دولت، کسی رنگ و روپ کا لحاظ نہیں کیا، اور ارشاد ہے من رکے باہر نجات، جو بھی میری آل کی کشتی پہ چڑھ گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو بھی میری آل کو چھوڑ گیا، چاہے مول ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے کرشی ہو، چاہے مکی ہو، چاہے مدنی ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے سورا ہو، چاہے سارا ہو، جو بھی میری آل کو چھوڑ گیا سب غرق ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کسی سے ذات نہ پوچھی جائے گی، قیامت کے دن وطن نہ پوچھا جائے گا، قیامت کے دن دولت نہ پوچھی جائے گی، قیامت کے دن رنگ و روپ نہ پوچھا جائے گا۔ رسول یہ نہ پوچھیں گے تو چٹھا تھا یا چیما، رسول یہ نہ پوچھیں گے تو عوام تھا کہ ریحان، قیامت کے دن یہ کوئی نہ پوچھے گا تو قریشی تھا کہ میراثی، قیامت کے دن کوئی نہ پوچھے گا تو امیر تھا یا غریب، کون پوچھے گا قیامت کو تو عربی تھا یا اجمی، کون پوچھے گا قیامت کو تو مکی تھا یا مدنی، کون پوچھے گا قیامت کو تو ایرانی تھا کہ پاکستانی، کون پوچھے گا قیامت کو تو گورا تھا یا کالا، وہ کھڑے لوگ کوئی نہ پوچھے گا تو سورا تھا یا سارا، نہ پوچھا جائے گا بتاؤ آل محمد کے غلام تھے یا اپنے دادا حضرت امیر المومنین کے دور امامت میں مدینہ منورہ میں حضور پیدا ہوئے۔ ضرور حضرت امام علی زین العابدین حضور کا اسم گرامی علی ہے۔ کیا اسم گرامی کیا ہے؟ علی۔ القاب ہے زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، یہ القاب ہے، اور کنیت ہے حضور کی ابو محمد۔ میرا فرض ہے کی تاریخ کا ذکر بھی کرنا میرے لیے۔ حضور کی کنیت ہے ابو محمد، القاب ہے سید الساجدین، زین العابدین، تمام سجدہ کرنے والوں کا سردار، تمام عبادت کرنے والوں کی زینت۔ کانوں میں بیٹھ کے اندھا بھی راجا بن سکتا ہے، مگر آل محمد کی صف میں بیٹھ کے سید الساجدین کہلانا یہ صرف چوتھے امام ہے۔ جہاں امام المتقین جیسی ہستیاں موجود ہوں، حسین جیسے شہنشاہ موجود ہوں، اس صف میں بیٹھ کے چوتھے امام ہی کا کام ہے سید الساجدین کہلانا۔ آل محمد علیہ السلام بھی میرے چوتھے شہنشاہ کو سید الساجدین کہہ کے پکارا کرتے ہیں۔ شیطان کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا عبادت گزار ہے جس کو علی جیسا امام المتقین بھی سید الساجدین کہہ کے پکارا۔ شیطان کے دل میں آئی کہ میں اس کو آزماؤں، اس کا امتحان لوں کہ یہ کیسا عبادت گزار ہے۔ حضرت امام علی زین العابدین حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضور نماز میں مصروف تھے، شیطان اژدہا بن کے آیا، پنکھے والا سانپ بن کے آیا، اور چاروں طرف حضور کے اس نے چکر لگانا شروع کیا۔ کبھی وہ پھنکارتا، کبھی حضور کی طرف دیکھتا، حضور کو ڈراتا۔ تو میں ہمیشہ یہ فکر کھا کرتا ہوں کہ وہ شیر بن کے کیوں نہ آیا، چیتا بن کے کیوں نہ آیا، بھیڑیا بن کے کیوں نہ آیا۔ غالباً شیطان کو تجربہ یہ تھا کہ مسلمان سانپ سے بڑا ڈرتے ہیں۔ چاروں طرف چکر لگاتا رہا، حضرت آقا و مولا کے خوشبو و خضوع میں کوئی فرق نہ پڑا۔
بالآخر شیطان نے یہ کیا کہ حضور کے پیر مبارک کا انگوٹھا منہ میں لیا اور اتنا دبایا کہ حضور کے انگوٹھے کی ہڈی پیوستہ ہو سمجھے، مگر حضور کے خشوع میں کوئی فرق نہ پڑا۔ شہاب ثاقب کو حکم ہوا کہ جاؤ اور ابلیس کو رجم کرو۔ ستارہ آسمان سے ابلیس کو مارنے کے لیے چلا، ابلیس نے حضرت امام ہارون کا انگوٹھا چھوڑا اور یہ کہہ کے چلا اللہ انتا سید الساجدین، خدا کی قسم تو سارے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ ایک واقعہ میں حضور کے کم سن کا ابھی سناتا ہوں۔ 7 سال یا 9 سال کی عمر شریف تھی حضرت امام علی زین العابدین۔ حضور ایک وادی سے بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ گزر رہے تھے۔ آواز پہنچ رہی ہے سب کو؟ ابراہیم ایک عرب کہتا ہے میں نے جو اس بچے کو اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتے دیکھا، میں سامنے آیا اور میں نے آ کے کہا کہ بچے تو کہاں جا رہا ہے؟ عرض کیا شہزادے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت امام علی زین العابدین نے 7 سال یا 9 سال کی عمر میں جواب دیا میں زیارت خانہ خدا کو جا رہا ہوں، حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں۔ میں حج خانہ خدا کے لیے جا رہا ہوں۔ ابراہیم کہتا ہے میں حیران ہوا کہ یہ کم سن بچہ اتنی توجہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کو جا رہا ہے۔ ابراہیم کہتا ہے میں نے کہا کہ شہزادے آپ نے پیدل جا رہے ہیں، آپ نے سواری کیوں نہیں لی؟ آپ سوار ہو کے کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کے چوتھے شہنشاہ جواب دیتے ہیں ابراہیم تقویٰ میری سواری ہے، تقویٰ میری سواری ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر سوار ہو کے۔ ابراہیم کہتا ہے میں نے تعجب کے ساتھ عرض کیا شہزادے آپ نے زیادہ راہ بھی نہیں لیا، عرب جب چلتے تھے ساتھ کھانا اور پانی لے کے چلتے تھے، آپ کے ساتھ اپنے زیادہ راہ بھی نہیں لیا۔ تو امام طحاوی جواب دیتے ہیں ابراہیم میں ایسے سخی کے گھر جا رہا ہوں جس کے گھر جاتے ہوئے اپنے گھر سے کھانا لے جاتے مجھے شرم آئی۔ ابراہیم کہتا ہے میں یہ جواب سن کے حیران ہوا اور میں نے کہا شہزادے آپ کو ابھی نابالغ ہیں، آپ پر ابھی حج فرض بھی نہیں ہوئی، آپ اتنی تکلیف اٹھا کے حج کو کیوں جا رہے ہیں؟ یہ فکرہ میرا کہنا تھا کہ اس معصوم چہرے پر جلال کی سرخی آئی اور حضور دیکھ کے میری طرف فرماتے ہیں ابراہیم کیا پوچھ رہے ہو؟ شہزادے آپ ابھی نابالغ ہیں، آپ پر حج ابھی فرض نہیں ہوا، آپ اتنی تکلیف اٹھا کے حج کو کیوں جا رہے ہیں؟ چوتھے امام نے غلط نگاہوں سے دیکھ کے ارشاد فرمایا ابراہیم کیا تو ضمانت دیتا ہے کہ میں بالغ ہونے تک زندہ رہوں گا؟ کیا تو ضمانت دیتا ہے کہ میں بالغ ہونے تک زندہ رہوں گا؟ ابراہیم کہتا ہے جلال کی سرخی دیکھ کر میں ڈر گیا، میں نے رستہ چھوڑا اور وہ شہزادہ پھر اسی رفتار کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں پشت کھڑا دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ کون ہو۔ اتنے تک وہ ابراہیم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سبز پوش چپٹی داڑھی والا بزرگ نورانی چہرے والا بزرگ جنگل سے نکلا اور جنگل سے نکلنے کے بعد اس 9 سال یا 7 سال کے بچے کے سامنے آ کر حالت رکوع میں ہو کے اس بوڑھے بزرگ نے سبز پوش بزرگ نے حالت رکوع میں ہو کے اس بچے کو سلام پیش میں اس چپٹی داڑھی والے کا سلام دیکھ کر حیران ہوا کہ میں تو گستاخانہ کلام کرتا رہا ہوں، خدا جانے یہ شہزادہ کون ہے۔ اتنے تک میں نے دیکھا کہ وہ چپٹی داڑھی والے سبز پوش بزرگ نے پڑھ کے
کم سن شہزادے کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کے ہاتھوں کو چوما اور ہاتھوں کو اپنے رخساروں سے مس کیا۔ مس کرنے کے بعد وہ چٹی داڑھی والا بزرگ سبز پوش بزرگ پیچھے ہٹا، حالت رکوع ہو کے سلام پیش کیا، شہزادہ پھر روانہ ہوا۔ کچھ نیکی کا جذبہ دل میں آ رہا ہے۔ ابراہیم کہتا ہے میں حیران تھا کہ یہ بچہ اتنا بلند رتبہ بچہ ہے جس کی سبز پوش چٹی داڑھی والے بزرگ نے تعظیم پیش کی ہے۔ میں جو گستاخانہ کلام کرتا رہا ہوں، میں دوڑا اور دوڑ کے میں اس چٹی داڑھی والے سبز پوش بزرگ سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ مولا میں صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں آپ کون ہیں، اور یہ بچہ جس کے آپ جیسے بزرگ نے ہاتھ چومے ہیں یہ بچہ کون؟ وہ سبز پوش بزرگ نورانی چہرے والا بزرگ فرماتا ہے ابراہیم تو نہیں جانتا میں خضر پیغمبر ہوں، میں خضر پیغمبر ہوں۔ اچھا مولا آپ وہی خضر ہیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے استاد تھے؟ ہاں میں وہی خضر ہوں۔ مولا آپ جیسے بزرگ پیغمبر نے جس بچے کے ہاتھ چومے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ حضرت خضر فرماتے ہیں تو نہیں جانتا جاہل، یہی تو کائنات کا چوتھا امام علی زین العابدین۔ اس کے بعد حضرت خضر فرماتے ہیں ابراہیم ہم جہاں بھی ہوں ہمیں حکم ہے کہ 24 گھنٹے میں آل محمد کے افراد جہاں بھی ہوں انہیں مل کر سلام پیش کرو، اور جس دن ہم سلام پیش نہ کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس دن تم نے آل محمد کو سلام نہ کیا اس دن تمہاری ولایت ضبط کر لی۔ بائی سال کچھ ماہ یا 21 سال کچھ ماہ کہ عمر شریف میں میرا چوتھا امام جنگ کربلا میں شریک ہوا۔ حضور کی کربلا کے میدان میں کتنا عمر شریف تھی؟ 21 سال یا چند ماہ یا 22 سال اور چند ماہ عین جوانی کا عالم تھا۔ کروں گا مگر میں ایک دو باتوں میں مزید بات کروں۔ دیکھیے سنی شیعہ علماء میں سے کوئی منصف مزاج ایسا عالم نہیں ہے جو حضرت امام حسین کی عزاداری کا منکر ہو۔ میں نے ہندوستان میں بھی مجالس پڑھی، سندھ میں بھی مجالس پڑھی، کراچی آپ کا دارالخلافہ تھا وہاں بھی میں نے اشرا محرم پڑھا، کوٹا بلوچستان میں بھی میں نے مجالس پڑھی، صوبہ سرحد میں بھی میں نے مجالس پڑھی۔ کسی جگہ پر بھی میں نے سنیوں اور شیعوں کو حضرت امام حسین کا دشمن نہیں پایا۔ کراچی میں 1951 میں میں نے اشرا محرم پڑھا، حالت یہ تھی کہ ہر گلی ہر کوچے کہیں لکڑی کا گھوڑا، کہیں زندہ گھوڑا، کہیں کاغذوں کا گھوڑا، کہیں تازیے کا جلوس، کہیں گھوڑے کا جلوس، کہیں سنیوں کا جلوس، کہیں شیعوں کا جلوس، کہیں ایرانیوں کا جلوس، کہیں مکرانیوں کا جلوس، ہر گلی کوچے سے ہائے حسین ہائے عباس کی آواز۔ 1951 میں ڈاکٹر لیاقت علی خان مرحوم کا زمانہ تھا۔ کراچی یوں معلوم ہوتی تھی کہ جیسے جس ملک کا یہ شہر دارالخلافہ ہے اس ملک کا ایک ہی شہنشاہ ہے جس کا نام ہے حسین ابن۔ سندھ میں میر علی مراد کے پاس نواب صاحب ڈی کوٹ والے ان کے ہاں میں نے 1961 میں اشرا محرم پڑھا، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ صدیق میرا نوکر یہ صاحب تھا 9ویں کی رات کو دوڑتا ہوا آیا کہ قبلہ چلے میں آپ کو ایک عجیب شے دکھاؤں۔ میں اس کے ساتھ گیا، علم حضرت عباس کا جلوس نکلا ہوا تھا، عورت مرد سر پہ خاک ڈال کے پیٹ رہے تھے ہائے عباس ہائے حسین کے نعرے لگا رہے۔ میں بھی دیر تک ماتم کرتا رہا روتا رہا۔ جب واپس آیا تو میں نے صدیق کو کہا کہ بیٹا میں روز جلوس دیکھتا ہوں، تو نے مجھے عجیب کون سی شے دکھائی؟
اس نے کہا کہ بلا آپ سمجھے نہیں، یہ جتنے پیٹ رہے تھے عورت مرد سر پہ خاک ڈال کر، ان میں ایک بھی مسلمان نہ تھا، یہ سارے کے سارے عورت مرد عیسائی۔ سکھوں کو امام حسین کی مجلس پڑھتے میں نے خود سنا، ہندوؤں کو، یہ میں دور نہیں جاتا، یہ آپ کے چوک میں جو ہندو تھا کرم چند جی ہندو تھا دکاندار، میرا خیال ہے سن 1937 میں یا 38 میں یا 36 میں اس کے قریب میں ماتم کا نوحہ کہلا رہا تھا، جو میرے سامنے آیا ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ قبلہ سید صاحب ذرا رک جائے۔ وہ کھڑا ہو گیا ہلکے میں اور اس نے ماتم شروع کر دیا، ہائے حسین، اور کہنے لگا اب کیجیے نا۔ ہندوؤں کو ماتم کرتے میں نے خود دیکھا ہے، رامپور میں علاقے میں ہندو تازیہ داری کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں چنیور میں نے سن 1945 میں شہ محرم پڑھا، 11 تعزیے نکلے تھے، جن میں ایک تعزیہ شیعوں کا تھا، 10 تعزیہ اہل سنت والجماعت تھے۔ سن 1968 میں اور 70 میں نے ملتان اشرف محرم پڑھا شاہ کر دے رحمہ کے دربار میں۔ پہلے سال 68 میں 111 تعزیے ملتان برآمد ہوئے، جن میں 11 تعزیے شیعوں کے تھے، 100 تعزیہ اہل سنت والجماعت کا۔ اور میں تو عموماً کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر تعزیہ جائز نہیں کوئی شخص سمجھتا تو تعزیہ نہ نکالو۔ زلجنا نکالنا جائز نہیں سمجھتے ہو، زلجنا نہ نکالو۔ پیٹنا جائز نہیں سمجھتے ہو، رونا جائز سمجھتے ہو۔ جس دن جنازہ امام برآمد ہو، جن کے مذہب میں پیٹنا جائز ہے وہ پیٹتے چلے جاؤ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ ساتھ روتے چلے جاؤ۔ اور اگر رونا بھی جائز نہیں سمجھتے ہو تو سردار جنت فرزند رسول امام حسین کا نام سننا تو جائز سمجھتے ہو۔ نہ پیٹو، نہ رو، نہ تعزیہ نکالو، نہ زلجنا نکالو، نہ علم عباس کی شبیہ برآمد کرو، میرا ذکر امام تو کم از کم سنو۔ اور کھلے لفظوں میں کہوں گا کہ اگر امام حسین کا ذکر سننا بھی جائز نہیں سمجھتے ہو تو پھر محمد مصطفیٰ کا دین چھوڑ دو۔ حسین کے منکر کے لیے جو امام حسین کا نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لکھ لو دین حضرت محمد مصطفیٰ میں منکر ذکر حسین کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ درود محمد اب میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تعزیہ مبارک اور زلجنا کے جواز کی دلائل۔ سب سے پہلا اعتراض سنی نہیں کرتے، نجدی فرقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ تعزیہ بنانا، زلجنا نکالنا نقل ہے اور نقل کرنا حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ سن رہے ہو؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، نقل کیا ہے؟ قرآن اسی طرح جلد میں بندھا ہوا نازل ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے نزل بالروح الامین علی قلبک، اے محمد ہم نے قرآن تیرے دل پہ نازل کیا۔ پیغمبر کے دل سے زبان پہ آیا، زبان سے نو کے زبان پہ آیا، نو کے قلم سے کاغذ در کاغذ، کاغذ در کاغذ، کاغذ در کاغذ، قیامت تک قرآن نقل ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث کی کتابیں کیا ہے؟ صحیح بخاری کیا ہے؟ کیا حضرت نبی کریم نے یہ لکھ کی حدیثیں دی تھی؟ حضور نے فرمایا، صحابہ نے اس کو نقل کیا، نقل در نقل، نقل در نقل، نقل در نقل، قیامت تک کتابیں ہوتی چلی جائیں۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ نقل ہے بیت المعمور کی۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد نقل ہے خانہ کعبہ کی۔ قرآن نقل قرآن کی، حدیث نقل حدیث کی، مسجد نقل کعبے کی، کعبہ نقل بیت المعمور کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بانی مذہب کی نقل کا نام ہے مذہب۔ مذہب کیسے ہے؟ مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب نام ہے بانی مذہب کی نقل کا۔ ہم یہ مونچھیں کیوں کٹاتے ہیں؟ رسول اکرم نے کٹائی تھی۔ ہم داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ رسول اکرم نے رکھی تھی۔ ہم رکوع اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ رسول اکرم اس طرح کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مذہب نقل ہے بانی مذہب کی۔ اور حق یہ ہے کہ حضرت نبی کریم بھی نقل ہے صفات خداوند عالم۔
قرآن نقل قرآن کی، حدیث نقل حدیث کی، کعبہ نقل بیت المعمور کی، مسجد نقل کعبے کی، مذہب نقل رسول خدا کی، رسول نقل اللہ کے صفات کی. اب ملا میں یہ پوچھتا ہوں اگر نقل ہی آرام ہے تو جائز کون سی کہہ رہے ہیں؟ ایک فکرہ مزید ہے تو مشکل کو میں کرتا ہوں. دیکھیے انسان کا بچہ جو سیکھتا ہے وہ نقل سے، علم سیکھے تو نقل سے، زبان سیکھے تو نقل سے، تہذیب سیکھے تو نقل سے. ایک بچہ آپ کے پنجاب میں پیدا ہو، اسے ایران چھوڑاؤ وہ ایرانیوں کی نقل میں فارسی بولے گا، اسے لندن چھوڑاؤ وہ انگریزی بولے گا، اسے افغانستان چھوڑاؤ وہ پشتو بولے گا، جنگل میں چھوڑاؤ گیدڑوں کی طرح چیخے لگائے گا. مثلا آپ بکری کا چمڑا لیں، بکری کا چمڑا لیں، چمڑا جلد، چمڑا جلد، آدھے بکری کے چمڑے کی آپ بنوا لیں قرآن کی جلد، اور آدھے بکری کے چمڑے سے آپ بنوا لیں جوتی. جو جلد جس جلد کو قرآن کے ساتھ نسبت ہو جائے گی اس کی تعظیم تمام مسلمانوں کے فرض ہو جائے گی، اور جو موچی جوتی سی دے گا اس کی تعظیم فرض نہ ہو. یہ بات مشکل. آگے چلیے. 10 مرلے زمین ہے، 10 مرلے زمین، 5 مرلے میں آپ مسجد بنا دیں، 5 مرلے میں آپ کٹی خانہ بنا دیں. زمین ایک ہے، جو آپ نے نسبت مسجد کے ساتھ دے دی اس کی طہارت و عزت فرض ہو جائے گی، اور جہاں چٹی بنا دو گے اس کی طہارت اور تعظیم فرض نہ ہو. اس سے بھی آگے ایک مثال اور ہے. ایک لکڑی ہے، ٹالی کی لکڑی ہے، اس ٹالی کی لکڑی میں سے آدھی کا بنا لیں آپ گلی ڈنڈا، اور آدھی کی آپ بنا لیں قرآن کی راہلا، قرآن کی ریت جس پہ قرآن سوار ہوتا ہے. وہ قرآن کی راہلا جو بن جائے گی اس کی عزت فرض ہو جائے گی، گلی ڈنڈا بنانا حرام ہو جائے گا. اس سے بھی آگے میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. مثلا آپ عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی دیتے ہیں. قربانی جب تک آپ چھترا نہیں خریدتے جا کے کسائی سے کہتے ہیں بھائی ہے تو مریل صاحب مگر ہم آج مجبور ہیں قربانی دینی ہے، جتنے پیسے مانگو جائز مانگو ہم دیتے. وہ کہتے ہیں جی 300. اب جو بھی صاحب کہتے ہیں بھائی ہے تو مردہ تھا، ظلم کر رہے ہو مگر ہم مجبور ہیں، چلو 200 لے. آخر 250 کے سودا ہو جاتا ہے. اب چودھری صاحب جنہوں نے خریدا ہے ادھر انہوں نے قربانی کی نیت کی، فوراً آیت آ گئی خبردار اب اس دمبے کے پٹے کو بھی اگر غلط کہو گے تو مسلمانی سے خارج ہو جاؤ. کیا وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ یہ چھترا خریدو؟ تم نے چھتروں میں سے چن کے ایک چھترے کو قربانی کے لیے تجویز کیا. نہیں سمجھے؟ حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا آیا تھا وہ جنت سے آیا تھا. کیا تم جو قربانیاں دیتے ہو جنت سے منگواتے ہو؟ تم انہی دمبے میں سے ایک دمبا چن لیتے ہو، جب دمبا خرید لیتے ہو نیت کر لیتے ہو، آیت آ جاتی ہے خبردار اب یہ انعام کی طرف منسوب ہو چکا ہے، اس کے پٹے کو بھی اگر توہین کرو گے تو میری توہین ہو. یہ باتیں ساری آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں. ضرور تو پڑے گا. اب سن رہا ہے حضرت امام حسین. میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں، افغانستان والوں نے آج سے غالباً 15 سال پہلے پاکستان کا علم جلایا تھا. پورے پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ افغانستان والوں نے ظلم کیا ہے کہ ہمارے عالم کو، ہمارے قومی نشان کو جلا ڈالا ہے یا گرا ڈالا. کیا آپ سارے مسلمانوں کو ایک 4 آنے کا بانس نہیں ملتا تھا؟ 4 آنے کا کپڑا نہیں ملتا تھا؟ آپ جانتے تھے کہ ہمارے نشان کو گرانا نشان کی توہین نہیں ہے بلکہ ہمارے پوری قوم کی توہین ہے. یہ بات آگے. اب دیکھیں آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذوالجلال گھوڑا، اگر گھوڑا حرام ہے پھر
तो कोई घोड़ा रुए जमीन पे चटने आने ही नहीं चाहिए। अगर घोड़े का देखना हराम है फिर तो हमारे चक में कोई घोड़ा आना ही नहीं चाहिए। हराम जो कल जो घोड़ा था हम उसे सलाम करते थे। हम घोड़े को नहीं मानते, हम घोड़े को सलाम नहीं करते। अगर हमारा मजहब घोड़े का हो तो अड्डे पे जाके बैठते हैं, जो टकरा आवे सलाम करते हैं। दुश्मनाने अहल बैत से हुक्का पानी बंद करवाने की क्या जरूरत है? जहाँ उठाले से आया टांगा सलाम कर लिया, मंडी से आया टांगा और हम घोड़े को सलाम नहीं करते। और मुल्ला नजदी मुल्ला घोड़े को हराम नहीं करता। अगर घोड़े को मुल्ला हराम करे तो घोड़े को कल भी हराम करे, परसों भी हराम करे। नहीं समझे आप? जब हम घोड़े पर नाम रख देते हैं कि इमाम हुसैन का घोड़ा, नाम को हम सलाम करते हैं, नाम को नजदी मुल्ला हराम करता है। अगर घोड़े को हराम करता हो तो कल भी हराम करे। हम घोड़े को सलाम करते हो तो कल भी घोड़े को सलाम करें। जब इमाम हुसैन का नाम आया, हुसैन के मानने वाले घोड़े को सलाम नहीं करते, नाम हुसैन को सलाम करते हैं। और मुल्ला नजदी जदीदी मलवाना घोड़े को हराम नहीं करता बल्कि हुसैन के नाम को हराम करता। वो दुश्मन इमाम हुसैन है और हम गुलामान इमाम हुसैन। समझ आ गई बात? जरूर तो कदर शनासी फितरत इंसानी का तकाजा है। हम इस दुर्जना को इसलिए सलाम नहीं करते कि ये घोड़ा था। ये घोड़ा ऐसा वफादार घोड़ा है, मैं दो चार कितने कह के बर्खास्त करता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे ये मेरा खतरा सुनकर। मुझे अभी तारी ना आई थी कि मैंने इमाम हुसैन के दरबार की नौकरी शुरू की। 45 साल मुझे दरबार इमाम की मुलाजमत मिल रही। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर, मैंने आज तक हज़रत पैगंबर रसूल की शहादत नहीं करी। मेरा वादा भी है और मेरी दुआ भी है, हुसैन शहनशाह, जिस दिन आपकी शहादत मिंबर पे बैठने पड़ूंगा फिर जिंदा ना उतरूंगा, कफन पहन के पड़ूंगा। शहादत तो मैं पढ़ूंगा नहीं, अलबत्ता सिर्फ चंद फिक्रे। इस बार मैं अर्ज करता हूँ कि आपका तीसरा इमाम रसूल का छोटा फर्जंद अपनी परदेसन बहनों से किस तरह रुखसत हुआ। सारे मुसलमान सुन्नी शिया मिल के दुआ करो, परवरदिगारा कोई शरीफ जादी, कोई सैयद जादी, कोई पर्दादार बीबी जंगल में लावारिस न हो। हजरत आका मौला ने जब देखा कि मेरा सारा लश्कर रेत की जीनत बन चुका है, ना अकबर रह गए, ना अब्बास रह गए, ना कासिम रह गए, हबीब भी रेत पे सो चुके, सारा बाग अपना जब हजरत आका मौला ने गर्म रेत पे सोया हुआ देखा, दो फिक्रे। हजरत इमाम हुसैन ने क्या किया, अपने जद नाना रसूल अकरम हजूर का आसा हाथ में लिया और लश्कर यजीद के सामने आकर एक टिब्बे पे खड़े हो गए। टिब्बे पे आसा को गाड़ा और रावी लिखता है, फर्जंद रसूल अपनी चिट्टी दाढ़ी आसा के ऊपर रख के इस तरह खड़े हो गए। आगे लिखता रावी नजर आई यमीनन, एक मर्तबा हुसैन ने इधर देखा,
نظر شمالن، ایک مرتبہ ادھر دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا، سارے مسلمان دعا کرو پروردگارا کسی قوم کا سردار اکیلا نہ رہے. جب کوئی نظر نہ آیا تو حضرت سید الشہداء نے فرات کے کنارے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کیا فرمایا، یا فرسان الحیدہ، اور میرے میدان جنگ کے شیروں، عباس کہاں ہو؟ اکبر بیٹا کدھر گئے ہو؟ کافر میرے حسن بھائی کی تصویر کدھر ہو؟ کافر بیٹا میں ایک مرتبہ بلاتا تھا تو 70 مرتبہ لبیک کہتا تھا، کہاں گیا دیکھ تیری باتیں نہ کرو. نبی کہتا ہے امام حسین کا یہ فرمانا تھا، لاشیں تڑپی، لاشیں تڑپی، باقی لاشیں کروٹیں بدل کے جو کر گئی، ایک لاش جس کے بازو قلم ہو چکے تھے، 7 گز زمین سے بلند ہوئی، کٹے ہوئے گلے سے آواز ہے، مولا تو نے جنگی نہ شاباش میرے غازیوں، باب شجاعت دی استغاثہ امام نے بلند کیا. یہ آواز استغاثہ قیامت تک فضا میں حسین کی گونجتی رہے گی. پہلی آواز تھی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. سب سے پہلی آج سے آواز ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں جو موجود. دوسری آواز مدینے کی طرف سے آئی، حسین نے جو پلٹ کے دیکھا، رسول خدا ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے آتے ہیں اور فرماتے ہیں، حسین بیٹا گھبرانا نہ، میں آ گیا. دوسری آواز امام نے بلند کی، سینوں پہ ہاتھ رکھ لو. دوسری آواز کیا تھی، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے. ملائکہ نے مسلح چھوڑے، پورے جنت چھوڑ کے کربلا پہنچی. ہمارے انبیاء تمام حاضر ہوئے، جنات ظفر کے ساتھ کربلا میں تشریف لائے. تیسری آواز استغاثہ، سادات سے معافی مانگ کے یہ فکرہ کہوں گا، حسین بادشاہ نے اپنے پردے کو گھیروں کے خیموں بہنوں کے خیموں کو دیکھا اور فرمایا کیا، رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کی عزت بچا لے. حضرت نے پلٹ کے دیکھا، سفید سر والی دائی حضرت فضا خیمے سے نکلی ہے. امام حسین نے برداشت نہ کیا کہ میری زندگی میں میری دائی طرف میدان میں آ جائے. امام نے میدان چھوڑا، رستے میں جا کے حضرت فضا سے ملے. رستے میں جا کے ملے، یہ نہیں فرمایا امام نے میری ماں کی کنیز فضا، نہ فرمایا مجھے لوریاں دے کے پالنے والی فضا، نہ فرمایا میری دائی فضا. حسین حضرت فضا کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور گردن جھکا کے فرماتے ہیں، اماں فضا. اماں فضا، میری زندگی میں باہر کیوں آ گئی ہو؟ جل پرور مولا آپ کی بہنوں نے بھیجا ہے، آقا مولا قیام سادات کے قریب تشریف لائے، آیا تقریر پڑھی، سلام پیش کیا، اجازت لے کر اندر داخل ہوئے. 2 منٹ اجازت لے کے داخل قیام ہوئے. حضرت آقا مولا فرماتے ہیں، بہن میرا پرانے کپڑوں والا صندوق پیش کرو. شہزادی ملیا نے جو سنا پرانے کپڑے بھائی مانگ رہا ہے تو حضرت شہزادی ملیا فرماتی ہیں، حسین بھائی میں نے بابا علی کو میدانوں میں بھیجا، اپنے بابا جعفر طیار کو میدان جنگ میں بھیجتی رہی، صبح سے 72 بھیج چکی ہوں، آج تک پرانے کپڑے کسی نے نہیں مانگے، مجھے غریب سمجھ کے کپڑے مانگتے ہو. میں کربلا کے میدان میں بھی علی کی بیٹی ہوں، کہا تو جنت سے جوڑا بنوا دوں. نہیں
حسین اس میں راز ہے. پرانا جوڑا زیب بدن فرمایا, سر پہ نانا رسول کا امامہ رکھا. حسین تیار ہو چکے, فرمایا سب بیویوں کو جمع کرو. سب بیویاں جمع ہوئی, ایک ایک کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے ہیں بہن میرا آخری سلام. ایک ایک بیوی کو پکڑ کے حضرت زینب کے حوالے کیا. آخر میں 4 سالہ یتیمہ بچی باپ کا دامن پکڑ کے کھڑی تھی. امام حسین کے پہلو میں دل تھا, دل میں درد تھا. بچی کا دامن پکڑ کے کھڑا ہونا حسین سے برداشت نہ ہو سکا. جھک کے بچی کا سر چوما اور چوم کے ہاتھ کھڑے کیے اور فرمایا کہ پروردگارا میرے یتیم تیرے ماتم حسین.